بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آج ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز اور ایسی خبریں ملیں گی جس کے بعد یہ جو سارا اس وقت کھچڑی پک رہی ہے اور بہت جلدی میں ہے اپوزیشن خاص طور پہ کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے اور موجودہ پارلیمانی سسٹم کو سمیٹا جائے، کوئی اور نیا سسٹم لے کے آیا جائے، نیا وزیر اعظم، نیا اسپیکر، نیا ڈپٹی اسپیکر، نیا چیئرمین سینٹ. یہ سب کچھ بہت زیادہ پچھلے کوئی 72 گھنٹوں میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئیں. تو اس سے جو تاثر مل رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ایک فاسٹ فارورڈ چل رہی ہے ایک پالیٹکس، اور اس کے اکارڈنگلی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، MQM، پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان عوامی پارٹی، سب کے سب یک وقت متحرک ہوئے تھے. لیکن جو آج تصویر آئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے بلوچستان کا ایک اہم ترین دورہ کیا. اور وزیر اعظم عمران خان آج کیبنٹ میٹنگ وہ مؤخر نہیں کرتے، ہر منگل کو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی اہم معاملہ آ جائے، کابینہ کے اجلاس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہو تو تب وہ یہ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں. تو آج کا اجلاس انہوں نے ملتوی کیا اور چائنا سے واپس آئے اور سیدھے وہ گئے بلوچستان اور وہاں پہ آرمی چیف الگ الگ گئے، وہاں پہ ایک ایونٹ میں شرکت کی. اور خاص طور پہ میسج جو دینا تھا، نمبر 1 میسج تو یہ تھا کہ ریاست پاکستان اور ریاستی امور کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سول ملٹری تعلقات بہترین پوزیشن پہ ہیں 100 نمبرز کے ساتھ. اس لیے کسی کو یہ شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، جو دہشت گردی کے حملے ہوئے اور دشمن ممالک نے کیے، جو نظر آتے ہیں جو نہیں بھی آتے، ان کو بھی ایک میسیج دینا تھا کہ بلوچستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور بلوچستان کیوں امپورٹنٹ ہے میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا کہ بلوچستان مستقبل میں پاکستان کی نہیں بلکہ اس ریجن کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. اور اسی لیے بلوچستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ بالکل پاگل ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بس نہیں چل رہا. ہمارے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس دورے میں اور بھی بہت کچھ ہوا. آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان بہت سارے معاملات، بہت ساری ڈسکشنز، اور دورہ چائنا کے بارے میں بھی وزیر اعظم نے ان ڈیٹیلز آرمی چیف کو اعتماد میں بھی لیا اور اہم گفتگو ہوئی. اب یہ دورہ بلوچستان کیوں امپورٹنٹ ہے اور دورہ چین سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا ہے، یہ ذرا میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. پچھلے دور کی نسبت یعنی کہ 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد کمپیریزن کریں تو سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاکستان اور چین کے تعلقات میں کہیں زیادہ قربت آئی ہے اور کہیں زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ، کہیں زیادہ جو دفاعی امور، ان سب میں شراکت داری بڑھی ہے. یہ کچھ چیزیں سامنے ہیں کہ 2018 تک صرف 7 ورکنگ گروپس تھے اور اب ورکنگ گروپس جوائنٹ جو ہیں وہ بن گئے ہیں 11، اور اس میں ایگریکلچر کو شامل کیا گیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو شامل کیا ہے، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان شعبوں کو بھی شامل کر لیا ہے. یعنی یہ وہ شعبے ہیں جس میں چائنا پاکستان کا شراکت دار ہوگا اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی جائے گی، انڈسٹریلائزیشن کا ایک نیا دور، صنعتی انقلاب کا نیا دور. پھر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ 2018 سے پہلے تک 10 پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے، کمپلیٹ صرف 2 ہوئے تھے 2018 یعنی کہ نواز شریف صاحب کا زمانہ. اور اس کے بعد اب تک یعنی 18 سے اب تک 22 تک 9 پروجیکٹ شروع کیے گئے، 7 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 9 میں سے 7 اور 2 رہتے ہیں. 2018 میں 415 کلومیٹر 2018 تک بنی تھی سڑکیں جو ہیں، 415 کلومیٹر کی لینتھ، اور اب بن چکی ہے 4 سالوں میں، ابھی 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 453 کلومیٹر 453، وہ بھی زیادہ ہے. ایکسپینڈیچر $3.97 بلین تھے اور اب ہیں $3.45 بلین.
इसी तरीके से एनर्जी के जो थे मंसूबे वो शुरू किए गए 2018 तक 11 शुरू हुए थे, 7 कंप्लीट हुए थे, जबकि मौजूदा 4 सालों में 3 शुरू किए, 3 के 3 कंप्लीट हो गए। और आगे पावर जनरेशन जो है वो 2018 तक 3340 मेगावाट जो है वो नई बिजली शामिल हुई थी हमारे सिस्टम में, जबकि 5 सालों में 3340 मेगावाट 5 सालों में मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर, और ये मौजूदा दौर जो कि अभी 4 साल मुकम्मल नहीं हुए, 3340 मेगावाट के मुकाबले में 5864 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है। तो ये चीज़ें, और टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट $8.37 बिलियन था पिछले 5 सालों में, और मौजूदा पौने 4 सालों में $6.7 बिलियन है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर्स में कितनी बिछाई गई। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 5 सालों में 0, और मौजूदा पौने 4 सालों में 880 किलोमीटर 660 किलोवाट के हिसाब से ये हुआ है। और आगे जो इकोनॉमिक जोन में जो आई है कोऑपरेशन बढ़ी है, पिछले 5 सालों में 0 + 0 = 0 था, और पौने 4 सालों में 2 हुए हैं स्टार्ट, और 28 जो हैं 2 स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्टेड जो हैं वो हैं फ्री जोन्स में 28, टोटल 30, जबकि वहाँ पे पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं था। अब इस विज़िट में पाकिस्तान को क्या मिला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हैं जी 7 शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी की जाएगी, सनत साजी होगी, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, और चाइना पाकिस्तान के मदद के लिए आएगा। इन्वेस्टर्स आएंगे, उसमें टेक्सटाइल है और फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोटिव्स हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और फर्नीचर एंड एग्रीकल्चर, फुटवेयर, ये 7 शोबे हैं। अब एक और आगे जाके मैं आपको नंबर्स देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। 500 लीडिंग बिजनेस कंपनियों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के हुक्काम का इंटरेक्शन हुआ और बातचीत चल रही है, और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को ये दावत दी जा रही है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब की सब इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। जो कुछ मैच्योर हो गया वो मुआहदे भी हुए, MOUs भी साइन हुए। उसमें एक तो ML1 और तवानाई के मंसूबों पर मस्बत पेशरफ्त आई है जी, और ये मंसूबे अब शुरू होंगे, और चीन की तरफ से बाकायदा तौर पे प्रपोजल दी गई हैं कि वो किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे, और वो शोबे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रपोजल्स आई हैं उसके मुताबिक चाइना जो है वो टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करेगा, फार्मास्यूटिकल करेगा, ऑटोमोटिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फुटवेयर है, और फर्नीचर है एंड एग्रीकल्चर है। साथ साथ चीनी कंपनियों ने जी गवादर में पेपर और स्टील की रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाने की हामी भरी है, नंबर 1। नंबर 2, मेटल्स की एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन $4.5 अरब की सरमायाकारी है। $4.5 अरब की सरमायाकारी, लोन नहीं, कर्जा नहीं, सरमायाकारी मेटल्स की एक्सपोर्ट के लिए। फिर ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबे में चीनी सरमायाकारी आएगी जी, वो एग्रीड मुत्तफिक हो गए हैं। ज़रई सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है, फ़ैसला किया गया, चीनी कंपनी ज़रई सेंटर बनाएगी, और चीनी कंपनी कराची पोर्ट पर LNG स्टोरेज के लिए भी सरमायाकारी करेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में मकई और सोयाबीन की काश्त करना चाहती है। ये हमारा वो है जो कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, ज़रूरियात हमारी भी पूरी होंगी, और हमें फ़ायदा भी होगा, और हमारा किसान खुशहाल होगा तो ज़ाहिर है सभी खुशहाल होंगे। चीनी कंपनी रॉयल ग्रो पाकिस्तान में $50 मिलियन की सरमायाकारी करेगी, और लाहौर कसूर रोड पर टेक्सटाइल के शोबे में वैल्यू एडेड मसनूआत के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। फिर चीनी कंपनी की जानिब से टेक्सटाइल शोबे में की बेहतरी के लिए सरमायाकारी आएगी जी, ये फ़ैसला हो गया। फिर कराची कोस्टल में मंसूबे के लिए $3.5 अरब का मंसूबा होगा, और साथ ही साथ
یہ بھی بتا دیں کہ چینی کمپنی میڈیکل آلات کے شعبے میں $200 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ آپٹیکل فائبر بچھانے کے لیے پاکستانی موبائل کمپنی کے ساتھ $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اب یہ آپ مائنس پلس جو ہے جی یہ آپ خود کر لیں کہ بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور ہوگی، اور 19 شعبوں کی کمپنیوں نے ملٹی بلین ڈالرز سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے، ملٹی بلین ڈالرز، اور 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ 9 IPPs کو ادا کر دی گئی ہے۔ 50 ارب روپے بہت جلد ادا کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے سی پیک کے جی ٹوٹل 53 ارب کی سرمایہ کاری میں سے 25 ارب کی سرمایہ کاری ہو گئی ہے اور باقی ہونی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان نے چائنا سے اس وزٹ میں حاصل کیا۔ چین کے صدر کو دورے کی دعوت دی، اور وہ بھی بہت جلد کسی وقت بھی اس سال بھی متوقع ہے کہ چین کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جی جنوری میں یعنی کہ پچھلا مہینہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بیرون ملک، انہوں نے رقوم کی آمد 38% بڑھ گئی ہے، اور یہ 38% کے ساتھ 22 کروڑ 20 لاکھ ڈالر منتقل کیے گزشتہ ایک ماہ میں۔ تو یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہی اگر ان کو ہی ہم صرف راغب کر لیں، اور ان کے جو بلینز ڈالرز پڑے ہیں باہر، ان میں سے کچھ پاکستان میں آ جائے، تو پھر پاکستان کو کسی اور سے نہ قرض لینے کی ضرورت اور نہ ہی روزگار کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت، بلکہ یہاں روزگار کے لیے لوگ آیا کریں گے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب جو اب تک ہو چکا وہ تصویر بلوچستان میں چلی، ایک تو FC اور رینجرز کے جوانوں اور افسروں کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا 15%۔ یہ بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا، اور یہ چیز اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی کریڈٹ بہت جاتا ہے، کیونکہ ان سے جب ہمارا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت جلد یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ تو اب وہ اناؤنس ہو گیا ہے، 15% تنخواہیں مراعات ابھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ مزید اچھا کیا جائے، اور جب ان کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ان کو بھی فل سیکورٹی ان کے خاندانوں کو دی جائے جیسے کہ باقی دی جاتی ہے۔ آگے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ادھر جو لاہور میں MQM متحرک ہے، MQM کا آج چودھری شجاع صاحب سے ملاقات ہو چکی، چودھری پرویز الہی صاحب سے، مسلم لیگ نواز سے ہو چکی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ فی الوقت انہوں نے کہا جی کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز چلیں گی تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا، تو وہ پتہ چل گیا۔ تو لہٰذا ایک بات طے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہی بات کی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ابھی تو دیگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، مسالے وسالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، باورچی خانے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ تو جب دیگ پکے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ دیگ پکنی ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن ہمارے خیال کے مطابق یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ پیرلل ایک ہو رہی ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ تو وزیر اعظم عمران خان ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر ان کی ٹیم پہ۔ تو بہرحال آج اپوزیشن کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے لیے بہت اچھا دن تھا، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر یہ سب کچھ چیزیں میچور ہوتی ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بتایا کہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ مزید کیا کچھ ہوا انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔